حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک بندہ، ایک شخص، اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، اے موسیٰ اپنے قوم کے اس شخص سے کہیے کہ وہ جو گناہ کرتا ہے نا وہ گناہ اب چھوڑ دے، اگر اس نے وہ گناہ کیا تو پھر اللہ اس پر عذاب نازل کرے گا، اللہ پھر اس سے غضب کرے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا اس سے۔ حضرت موسیٰ نے اس بندے کو ڈھونڈا، اس کو یہ پیغام دے دیا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اب تو نے یہ گناہ کیا تو اللہ پھر تجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ چند دن گزرے، چند دن اس نے تعاقب کیا، اس گناہ کی طرف نہیں گیا، چند دن گزرے، اس سے پھر وہی گناہ ہو گیا، پھر وہ اللہ کے جو ناراضگی والا کام تھا اس نے وہ کر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی، موسیٰ اب اس سے کہیے کہ اب اس کی خیر نہیں، عنقریب اس کا رب اس کی پکڑ کرے گا۔ اب جن کو رب کو منانا آ جائے، وہ گناہ گار تھا نا، جب اس کو یہ پیغام ملا کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ اب وہ اپنی خیر منائے، اب رب تعالیٰ اس پر عذاب نازل کرے ہی کرے، اس شخص نے کیا کیا؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، مفہوماً یہ بات آپ کے عرض کر دیتا ہوں۔ اس شخص نے کچھ سامان اٹھایا اور صحرا میں چلا گیا، کھلے آسمان کے نیچے جا کر کے اپنا کرتا پھاڑ لیا، اپنا گریبان چاک کر لیا اور کہنے لگا یا اللہ یہ تو جو بار بار وحی کے ذریعے مجھے بھیج رہا ہے پیغام کہ اب اگر یہ گناہ کرے گا تو تجھ پر میں ناراض ہو جاؤں گا، اب یہ گناہ کرے گا تو تجھ پر میں عذاب نازل کروں گا، یا اللہ پاک میرا کون سا گناہ ہے جو تیری رحمت سے بڑا ہو گیا ہے؟ میں کون سا گناہ کر بیٹھا ہوں جو تیری رحمت اب مجھے بخشے گی نہیں؟ میرا کون سا ایسا گناہ ہے جو تیری رحمت سے اوپر چلا گیا؟ یہ لفظ کہتے کہتے وہ کہنے لگا کہ یا اللہ اگر میں اتنے گناہ گار ہوں نا، اتنے گناہ گار ہوں تو ٹھیک ہے، پھر مجھے اگر جہنم میں بھیجنا تو پھر بھیج دے، اور میرا جسم اتنا بڑا کر دے کہ ساری دوزخ میں میں اکیلا ہی فٹ آ جاؤں، میں نہیں چاہتا کہ اتنے پیارے پیارے لوگ ہیں وہ جہنم میں جلیں، لوگوں کے گناہوں کا کفارہ بھی تو مجھے ہی بنا کے جلا دے، میں اس پہ بھی راضی ہوں، یا اللہ پاک اگر میرا اتنے ہی سخت گناہ ہے تو ٹھیک ہے یا اللہ پاک، تو پھر تو مالک ہے، تو کریم ہے، اگر تو مجھے عذاب ہی دینا چاہتا ہے تو جو جبار اور قہار بھی تو ہے، تو ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ رب تعالیٰ نے اسی وقت حضرت موسیٰ کو یہ وہی ارشاد فرمائی، اس سے کہیے، اس نے یہ جو لفظ کہے ہیں اب وہ اللہ کی حقیقی رحمت کو جان گیا ہے کہ رب کی رحمت بڑی ہے، لوگوں کے گناہ چھوٹے ہیں، یہ بندہ زمین اور آسمانوں کو گناہوں سے بھر بھی دے، اس کا نظریہ اتنا خوبصورت ہو گیا کہ رب تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ آپ اسے کہیے کہ رب نے اس کو سارے گناہ معاف فرما دیے، آپ اسے کہہ دیجئے، لیکن تھوڑا سا ذہن تو بنائیں، 11 مہینے یا اللہ پاک ہم حق نہیں ادا کر سکے، یہ جو 1 مہینہ آیا تھا یا اللہ پاک ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے تھے، ہم تو بیٹھے رہے بازاروں میں، اچھا بھی جاتے ہیں، اچھا بھی نماز کا ٹائم ہوگا، اچھا بھی جاتے ہیں، یہ وقت بھی ہم نے سارا ضائع کر دیا، لیکن جب آپ کا یہ مزاج بن جائے گا یا اللہ پاک میں بڑا گناہ گار ہوں، تو رب تعالیٰ کی پھر جو رحمت ہے، جو اس کی کریمی ہے، وہ آپ کے گناہ سے بہت بڑی ہے، پھر رب تعالیٰ آپ کو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، چلو باتوں میں سے ایک بات آئی، یہ بھی ایک تحفے کے طور پہ آپ گھر لے جائیے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب توبہ کی تو واقعہ کچھ یوں تھا کہ میں ایک خوبصورت لڑکی پر عاشق ہو گیا، ابھی بھی آپ توجہ نہیں فرما رہے آپ میری بات پہ، وہ کہنے لگے ایک لڑکی پر میں عاشق ہو گیا، اس لڑکی کو میں روزانہ بازار میں کھڑے ہوتے دیکھتا تھا، وہ آتی تھی پھر جاتی تھی، اس کو میں روزانہ دیکھتا تھا۔ ایک دن اس لڑکی نے محسوس کیا کہ یہ وہ شخص ہے جو مجھے کبھی ادھر سے دیکھتا ہے کبھی ادھر سے دیکھتا ہے، تو میں پوچھ ہی لوں۔ اس نے پوچھا کہ تو مجھے کیوں دیکھتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو وہ کہنے لگا کہ شرم کس بات کی، تیری آنکھیں اتنی خوبصورت ہے، دل کرتا ہے تیری آنکھوں میں جھیل سی آنکھیں ہیں تیری، تو اس میں تو ڈوب مرنے کو، واقعی ڈوب مرندہ مقام سی، کہتا ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو وہ کہنے لگا، حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں الا تشتہی، میں کس سے شرماؤں، ممن، کس سے شرماؤں؟ اس لڑکی کا بڑا خوبصورت جملہ، اس نے کہا کہ اس رب سے شرما جو تیرے آنکھوں کی خیانتوں تک کو جانتا ہے، تو نے آج جو بے نگاہی کی ہے وہ تک جانتا ہے کہ تو نے کس کس کو کس نظر سے دیکھا ہے، اس رب سے تو ڈر جا، تجھے شرم نہیں آتی اس رب سے؟ تو لوگوں کی وہ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا لیکن پھر بھی تیری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں۔ وہ لڑکی تھی، اللہ کی نیک ولیہ تھی، اس نے کہا کہ اگر تو اپنی بات پر قائم ہے تو یہیں پہ رہنا، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ گھر گئی، اس کی خادمہ آئی،
ایک اس کے ہاتھ میں برتن ہے اور اس کے اوپر کپڑا پڑا ہوا ہے، لا کے اس شخص کے سامنے حضرت خواجہ حسن بصری کے سامنے کرتی ہے، جی وہ اس لڑکی نے بھیجا آپ کے لیے۔ آپ نے کپڑا اٹھایا، اس برتن میں، اس تشت میں، اس ٹرے میں اس لڑکی کی 2 آنکھیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنی آنکھوں کو چھری سے نکال کے اس نے رکھا، اور ساتھ میں ایک رکا تھا، رکے پہ لکھا تھا ان آنکھوں کی وجہ سے حضور کا ایک امتی گناہ میں مبتلا ہو جائے، فتنے میں مبتلا ہو جائے، کل کو رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تیری آنکھیں میں نے اس لیے دی تھیں، تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گی؟ اپنی آنکھیں نکالنے اس نے دشت میں رکھ کے اس نے دے دیں کہ جاؤ، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں جس کی وجہ سے کوئی نیک بندہ فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس کا جملہ تو بہت بڑا تھا، اس نے جو کام کیا آنکھیں نکال کے آگے رکھ دیں، بہت بڑا جملہ تھا۔ میں ساری رات ہی روتا رہا کہ یا باری تعالیٰ، ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھیں نکال کے وقف کر دیں، پھینک دیں کہ مجھے ان آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں، کہ جس کی وجہ سے امت کا ایک نوجوان فطرے میں مبتلا ہو جائے۔ ساری رات آپ روتے رہے، ساری رات ہی، اور توبہ کی، جس کی وجہ سے حسن بصری کو پھر خواجہ حسن بصری لوگ کہنے لگے۔ اللہ نے پھر ان کو ولایت کا مقام دیا۔ آپ نے دل میں سوچا کہ میں اس لڑکی کا شکریہ تو ادا کر دوں کہ جس کی وجہ سے مجھے اللہ نے ولی کامل کا وہ درجہ دیا۔ اس جب صبح اس کے گھر میں گئے تو اس لڑکی کی وفات ہو چکی تھی، انتقال ہو چکا تھا، اب وہاں سے اس کا جنازہ نکل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چلی گئیں، جس درد کے ساتھ وہ درد کی وہ تاب نہ لا سکی اور وہ چل بسی، انتقال ہو گیا۔ رات کے کسی پیر خواب میں آئی، اس نے کہا کہ تو اللہ کی بڑی نیک ولی ہے، مجھے کوئی نصیحت ہی کر دے۔ خواب کی حالت میں اس نے کہا کہ اپنی جو خلوتیں ہیں، اپنی جو تنہائیاں ہیں، ان کو پاک رکھنا اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ آپ تھوڑا سا محسوس نہیں کرتے کسی کے پاس تھوڑا سا وقت ہوتا ہے تو وہ فیس بک پہ کیا دیکھ رہا ہوتا ہے؟ تنہائیاں جن کی ناپاک ہیں، اکثر لوگ ہم سے آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کا نور ہے علم، تو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں آپ بے حیائی والے کام چھوڑ دیں۔ اللہ بے حیائی، گندے برتن میں علم کا نور نہیں دیا کرتا۔ آپ اپنے دل سے، دماغ سے، آنکھوں سے بے حیائی نکال دیں، اللہ آپ کو علم کے نور سے مالا مال فرما دے گا۔ اپنی تنہائیوں کو پاک کریں ذرا سی، اور جب یقین کریں، اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ کل ایک صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے کہ یار آج کل دے بچے موبائل اور اس طرح، میں نے پھر ایک مرض کی نشاندہی کی ان کے سامنے۔ میں نے کہا ہمارے بچے ریلز دیکھتے ہیں، شارٹس دیکھتے ہیں، انسٹاگرام پہ جو گند دیکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک برقعے میں ایک عورت کو دیکھا جس میں اس کا جسم نمایاں ہو رہا ہے، اس نے دیکھا تھا موبائل میں رات کو۔ اب جب وہ اپنے ابا کے ساتھ، اپنی اماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ جب وہ بازار میں جائے گا شاپنگ کرنے، اب جو اس نے موبائل میں دیکھا بازار میں وہی ڈھونڈ رہا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب وہی وہ بے حیائی اور وہی جو بے قدری ہے جو اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں اس کو گندا کرنے کے لیے وہ منظر ڈھونڈ رہا ہے، اور اسی منظر میں وہ اپنا علم بھی بھول جاتا ہے۔ میں نے حفاظ کرام کو ایسا دیکھا جو اپنی منزل بھول گئے، لیکن اب ہاتھ میں موبائل ہے تو 24 گھنٹے اب وہ موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کاموں سے آپ بچیں۔ 2-3 نصیحتیں۔ ایک تو دل میں تکبر نہ آنے دیں۔ اگر آپ کو اللہ نے غریبی عطا کی ہے تو شکر کریں اس رب کا کہ حضرت بلال حبشی بھی غریب تھے، حضرت ابو لبابہ بھی غریب تھے، حضرت مولا علی شیر خدا بھی غریب نہیں تھے، مزدور تھے، مزدوری کیا کرتے تھے۔ ویسے تو 2 جہانوں کے شہنشاہ ہیں، تو جس کو مرضی عطا کر دیں، جس کو مرضی فرش سے عرش پہ پہنچا دیں، لیکن بظاہر طور پر آپ نے فقیری اختیار کی امت کی اصلاح کے لیے کہ لوگوں اگر غریب ہو جائے تو پریشان نہ ہونا۔ کیوں بھلا؟ غریب امیروں سے 5000 سال پہلے ہی جنت میں لے چلے جائیں گے۔ امیر پیچھے پھنسے نے، اپنی لینڈ کروزر کا حساب دے رہے ہیں، اور غریب جس کے پاس ٹوٹا ہوا سائیکل تھا وہ سیدھا ہی جنت میں۔ ایک منظر یاد آ گیا، بارش ہو رہی تھی، ہم گاڑی میں تھے تو قاری شاہ صاحب بھی ساتھ ہی تھے، ہم لاہور غالباً کتابیں لینے گئے تھے، تو بارش ہو رہی تھی، آگے ٹریفک بھی بلاک تھی، تو جو پیدل جانے والے لوگ تھے وہ سیدھا سیدھا ہی جائی جا رہے تھے، اور سائیکل والا جو ہے وہ بیچ میں سے رستہ نکال کے چلو نکل ہی گیا، اور موٹر سائیکل والا بھی چلو فٹ پاتھ پہ ہو کے نکل ہی گیا، اور وہ گاڑیوں والے کھڑے تھے۔ قاری صاحب کہتے ویلا گڈیاں والے ایتھے بھی پھنس گئے نے تو اتنے بھی پھنس جانا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ اب وہ کیسے اس نے گاڑی لی تھی، کیسے اس نے دولت اکٹھی کی تھی، وہ تو حساب دیتا تو 5000 سال بعد ہی جنت میں جائے گا، اور وہ دیکھو پیدل جنہیں کچھ بھی نہیں گا جی دیکھو وہ سیدھا ہی جائی جا رہا ہے۔ اور یہی منظر قیامت والے دن ہوگا، گڈیاں والے رہ جانا ہے تے موٹر سائیکل والے نے بھی رہ جانا ہے تے پیدل والے ہی ٹر جانا ہے۔
غریبی اگر اللہ نے آپ کو دے دیا تو اس پر بھی اللہ کا فضل اور شکر ہر وقت کیا جائے۔ آج کی رات بڑی مبارک رات ہے، آج آپ کے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے ہیں، اور جن کو پھر اللہ نے پھر 70 گنا بڑھا کر آپ کے نامہ اعمال میں درج کر دینا ہے۔ آج کی رات بڑی برکتوں والی رات ہے۔ چند ایک باتیں جو میں نے آپ سے کی ہیں اس کو ذرا خصوصی توجہ فرمائیے گا، اس پر ذرا خصوصی غور کیجیے گا کہ ایک تو بے حیائی سے، بد نگاہی سے بچیں۔ جس عورت پر، جس لڑکی پر آپ نظر کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ معاذ اللہ اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی تو کسی کی بہن ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی کی بہن بیٹی پر اگر یہ نظر کر رہے ہیں تو پھر محفوظ ہماری بھی نہیں رہیں گی، کیونکہ یہ مقافات عمل ہے، بعض دفعہ اپنی کی ہوئی بات ہی اپنے آگے آ جاتی ہے۔ تو ایک تو بے حیائی سے بچیں، اور علم کا ساتھ دیں، قرآن مجید کا ساتھ دیں، اس کو پڑھیں، اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں، اور